اس سے پہلے کہ سوشل میڈیا سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، مسلمان ہونے کے ناطے آپ پر لازم ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے، دوست احباب کو بتائیے، دنیا کے کونے کونے میں اس ویڈیو کو پھیلا دیجیے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم مذہب قادیانیت فتنہ مرزائیت کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کس قدر جھوٹا اور غلیظ ترین مذہب ہے۔ فتنہ قادیانیت کے تابوت میں سب سے پہلا عدالتی کیل جناب والا قادیانی مذہب نہیں بلکہ ایک لعنت ہے جو کچھ لوگ دنیاوی فائدے کے لیے خریدتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے مقدمہ بہاولپور کے بارے میں جو ایک باپ اور بیٹی نے 1935 میں جیتا اور جس کی فتنہ مرزائیت کو کس قدر تکلیف ہوئی آپ کو اس کلپ میں خوب اندازہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہم ایسے مرد مجاہد ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہم آپ کو بتائیں گے جن جن احباب نے اس مقدمے کی سرپرستی کی۔ 7 فروری 1935 مقدمہ ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہاولپور میں زیادہ کردار حضرت مولانا غلام محمد گوتوی، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوری، مولانا ثناء اللہ امن ترسری شامل تھے، اور جن درگاہوں کی سرپرستی شامل تھی ان میں سب سے پہلے درگاہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کے فاتح قادیانیت معمور من رسول حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، درگاہ کوٹ متن سے پیر خواجہ غلام فرید چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، درگاہ دین پور شریف سے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شامل تھے۔ معزز ناظرین، مقدمے کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ جان لیں کہ جو شخص اس کہانی کو کتاب کی صورت میں لے کر آئے ان کی اپنی والدہ اور نانا کا یہ قصہ ہے۔ انشاءاللہ آپ جانیں گے، سنیں گے، آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، قادیانیت کے خلاف عدالتی فیصلوں کی تاریخ میں مقدمہ بہاولپور سب سے اہم اور پہلے مفصل اور متدلل ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ قیام پاکستان سے قبل جب برصغیر میں انگریز کی حکومت تھی تو اسلامی ریاست بہاولپور بھی انہی کے زیر نگین تھی۔ انگریز کے دور میں انگریزوں کے ماتحت ریاست اور عدالت کی طرف سے انگریزوں ہی کے خود کاشتہ پودے قادیانیت کے خلاف فیصلے کا آ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل اسلام کے حق میں اس کی خصوصی عنایت تھی۔ اس مقدمے کا خلاصہ یہ ہے کہ استاد العلماء شیخ المشائخ حضرت مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عالی قدر استاذہ میں ایک نام حضرت مولانا الہی بخش رحمہ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کا تعارف کرواتے ہوئے مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ وہ بہاولپور کے نواح میں چندی کوٹ کے قریب ایک بستی مہند میں رہتے تھے۔ نحو، منطق، فقہ، اصول فقہ اور فلسفہ قدیم پر ان کی گہری نظر تھی۔ وہ بلند پایہ مدرس تھے۔ مولانا ابو محمد عبدالحق ہاشمی نزیل مکہ مکرمہ شریف، مولانا محمد مکی کے والد مولانا خیر محمد مکی اور مولانا حبیب اللہ گمنام رحمہ اللہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے بھی کئی کتابیں ان سے پڑھی تھیں۔ تو معزز ناظرین، مقدمے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ مولانا الہی بخش رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل تھے۔ ان کی بیوی ایک بچی کو جنم دے کر وفات پا گئی تو ان کی دوسری شادی لودھرا کے ایک صاحب علم کے ہاں ہوگی۔ آپ کی بیٹی جو بہت کم سن تھی، آپ نے ان کا نکاح اپنے سسر کے بیٹے عبدالرزاق سے کر دیا۔ یہ لڑکا بعد میں قادیانیت اختیار کر کے مرتد ہو گیا۔ اس کے ارتداد کی وجہ سے مولانا الہی بخش رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کی رخصتی سے انکار کر دیا
اور بہاولپور کی عدالت میں تنصیح نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا۔ ادھر عبدالرزاق نے بھی لودھراں اور پھر ملتان کی عدالتوں میں کیس دائر کر دیا۔ طرفین کی جانب سے طویل عرصے تک عدالتی کارروائیاں جاری رہیں۔ بالآخر مولانا نے ایک درخواست والی ریاست نواب محمد صادق خان کے نام لکھ دی۔ درخواست کے مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح اپنے رشتہ دار عبدالرزاق سے کر دیا تھا، وہ اب مرزائی ہو گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کائنات کا بدترین جھوٹا شخص ہے اور مرتد کذاب کافر ہے۔ میری آخری امید آپ میں، آپ میری بیٹی کو اس قادیانی کافر کے شر سے بچائیں۔ قادیانیت کے حوالے سے اس مقدمے کا بہت گہرا اثر دنیا بھر میں مابعد کے عدالتی مقدمات پر پڑا، حتیٰ کہ 1974 میں جب پاکستان کی قومی اسمبلی میں بحث چلی تو اس میں اسی مقدمے کو بنیادی حیثیت حاصل رہی۔ یہ مقدمہ کیسے شروع ہوا، اس کی تفصیل بھی ایک ایمان افروز داستان ہے۔ رقم بتاتے ہیں، پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری حفظ اللہ کے نانا مولانا الہی بخش رحمہ اللہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے راجو پور کے قریب ایک دور افتادہ دیہات کے رہائشی تھے۔ آپ ایک سادہ منس اور دیہاتی قسم کے آدمی تھے۔ شعور ہوا تو شادی ہو چکی تھی۔ تب انہیں خیال آیا کہ مجھے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ فصل یعنی گندم کی کٹائی کے دنوں میں محنت مزدوری کر کے سال بھر کی ضرورت کی گندم جمع کر لیتے اور پھر بے فکر ہو جاتے۔ گھر میں پالی جانے والی بھیڑ بکریاں اور گائے بھینس کو گھر کی خواتین سنبھال لیتی اور اس طرح ان کا گزر بسر ہو جاتا۔ نانا جان 1-2 مہینے کی اس مصروفیت کے بعد مدرسے جا کر دینی تعلیم حاصل کرتے۔ اس طرح انہوں نے مدرسے کا نصاب مکمل کر کے تعلیم حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علم دین سے لگن کا یہ صلہ دیا کہ ان کے شاگرد اپنے اپنے دور میں اور اپنے اپنے علاقے میں عالی قدر مدرس اور شیوخ الحدیث ہوئے۔ اس وقت ان کے شاگردوں کی 5ویں نسل میں سے بھی بہت سے حضرات کامیاب مدرس ہیں، معروف مفتی اور شیوخ الحدیث ہیں۔ نانا جان مولانا الہی بخش رحمہ اللہ نے تحصیل علم کے سلسلے میں کچھ عرصہ لودھرا میں بھی گزارا۔ انہی دنوں ان کی اہلیہ یعنی میری نانی جان، وہ لکھتے ہیں کہ میری نانی جان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک معصوم سی چھوٹی سی بیٹی کو چھوڑ کر فوت ہوئی تھی۔ لودھرا والے استاد نے نانا جان کے علمی شوق اور پیش عمدہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے شاگرد یعنی میرے نانا جان کے ساتھ کر دیا، اور نانا جان نے اپنی کم عمر و کم سن بیٹی کا نکاح اپنے استاد کے بیٹے سے کر دیا جس کا نام عبدالرزاق تھا۔ اس طرح نانا جان کا گھر آباد ہو گیا اور ان کی بیٹی کو پرورش کرنے والی ماں مل گئی جو انہی کی ساس بھی تھی۔ بعد ازاں ان استاد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد عبدالرزاق نے مطالبہ کیا کہ میری منقوہہ کو رخصت کر کے میرے ہمراہ روانہ کر دیا جائے۔ نانا جی نے کہا کہ وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی رخصتی کیوں کر دی جائے؟ لیکن اس کا اثرات روز بڑھتا گیا اور بسا اوقات نوبت طلحہ کلامی تک بھی پہنچ جاتی۔ اس کے حد سے بڑھنے اور اصرار کو دیکھتے ہوئے نانا جی اس کی ٹھوم میں لگ گئے کہ آخر وہ اس قدر اصرار کیوں کر رہا ہے۔ انہیں لودھرا سے اطلاع ملی کہ باپ کی وفات کے بعد عبدالرزاق مرزائیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور مرتد ہو گیا ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی نانا جی نے رخصتی سے یکسر انکار کر دیا۔ عبدالرزاق نے اپنی جماعت کے عملی و مالی تعاون کے بل بوتے پر پہلے لودھرا اور پھر ملتان کی عدالتوں میں مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے سسر مولانا الہی بخش اپنی بیٹی جو کہ میری منقوہہ ہے کی رخصتی نہیں کر رہے، انہیں قانونی طور پر پابند کیا جائے کہ وہ میری منقوہہ کی رخصتی کریں، مجھے میرا حق دلایا جائے۔
اس کے بالمقابل نانا جی نے بہاولپور میں مقدمہ درج کر دیا کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے اور مسلمان ہے، جبکہ یہ لڑکا مرزائیت اختیار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اس لیے اگر میری بیٹی بالغ بھی ہو جائے تب بھی میں اسے اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ اسی طرح دونوں طرف سے مقدمہ بازی شروع ہو گئی۔ اتفاق یہ ہوا کہ ہر جگہ مقدمے کا فیصلہ مرزائیوں کے حق میں ہوتا رہا۔ ان عدالتی فیصلوں کی بنا پر عبدالرزاق ملتان سے بلف لے کر ان کے فیصلوں کی تنقید کے سلسلے میں نانا جی کے گاؤں مہند آتا تاکہ انہیں گرفتار کر کے بیٹی کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا جائے۔ بیلف سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو سرکاری پولیس ہوا کرتی تھی اسے بیلف کہا جاتا۔ بتاتے ہیں کہ نانا جان مولانا الہی بخش رحمہ اللہ کے لیے یہ سخت آزمائش کا دور تھا۔ وہ لوگ اس قدر کثرت سے بیلف لے کر آتے رہے کہ نانا جان کے لیے اپنا تحفظ کرنا بہت مشکل تھا۔ آنے کی اطلاع پا کر باپ بیٹی کو کہیں روپوش ہونا پڑتا۔ علاقے میں نانا جان کے شاگرد متعلقین، متعارفین اور قدردان بہت تھے۔ وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے، آپ کبھی کسی کے ہاں تو کبھی کسی کے ہاں جا کر چھپ جاتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے شامل ہار رہی اور کبھی پولیس کے ہاتھ نہ آئے۔ تاہم یہ حادثہ رہتا تھا کہ مبادا پولیس کو خبر ہو جائے اور یہ اس کے ہاتھ آ جائیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پولیس کی آمد کی خبر سن کر انہیں اناج رکھنے کے لیے مٹی گاڑے کی بنی ہوئی ایک کلہونی میں چھپنا پڑتا، جس کی جدید شکل کو آج کل بھرولا کہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ویڈیو میں بھی آپ کو وہ بھرولا دکھایا جا سکے اس شکل کا۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، تو کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ باپ بیٹی کو ننگے پاؤں بھاگ کر کسی دور دراز اور نامعلوم جگہ جا کر روپوش ہونا پڑتا۔ اللہ! نانا جان کو آخری امید ریاست بہاولپور تھی، جس کا حاکم مسلمان اور جج بھی مسلمان ہے، اس لیے فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا۔ مگر ہوا یہ کہ یہ فیصلہ بھی ان کے خلاف ہوا۔ امید کی آخری کرن جو تھی، پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری حفظ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اب صرف ایک ہی صورت باقی تھی، اور وہ تھی کہ عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، جس کے سربراہ والی ریاست نواب محمد صادق خان خود تھے۔ نانا جان نے آخری امید کے سہارے وہاں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہاں تک رسائی نانا جن کے بس میں بالکل بھی نہ تھی۔ ان کی مالی حالت تو یہ تھی کہ وہ چنی کوٹ سے، یعنی جو ان کا علاقہ تھا چنی کوٹ سے، تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پیدل جایا کرتے، بہاولپور عدالت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ مقدمے کے 11 سال طویل مدت کے دوران گنتی کے چند مواقع ایسے آئے کہ وہ اپنے گھر سے چندی کوٹ تک کے سفر کے بعد کسی سواری پر سوار ہو کر وہاں سے بہاولپور پہنچے ہوں۔ مقدمے کے اکثر و بیشتر اسفار میں وہ طویل سفر پیدل طے کر کے آتے جاتے رہے، بلکہ پیشی سے 1-2 دن پہلے ہی گھر سے روانہ ہو جاتے۔ نواب صاحب تک رسائی کے لیے ایک تجویز نانا جی نے سنا ہوا تھا کہ نواب صاحب صبح سویرے ڈیرہ نواب صاحب سے بہاولپور کے لیے کار پر روانہ ہوتے۔ اگر راستے میں کوئی سائل عرضی کے لیے کھڑا ہوتا تو وہیں رک کر سائل کی درخواست پر جو مناسب فیصلہ ہوتا لکھ کر دیتے۔ وہ یوں کہ ایک دن نانا جان عرضی لکھ کر صبح سویرے نواب صاحب کے راستے پر کھڑے ہو گئے۔ گاڑی قریب آئی، نواب صاحب نے دیکھا کہ ایک درویش عرضی لیے کھڑا ہے، تو وہ رک گئے اور ماجرا دریافت کیا۔ نانا جان نے بتلایا کہ میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کا کیس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ گرچہ میری بیٹی ہے، تاہم اس کا مسئلہ پوری امت کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے تحفظ کے لیے اپنی بساط کی حد تک میں جو کچھ کر سکتا تھا کر چکا۔ ریاست کی تمام عدالتوں نے میرے اور میری بیٹی کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ اگر اسلام کی یہ بیٹی عدالت کے غلط فیصلے کی وجہ سے مرزائی کافر کے ہاں چلی گئی تو آخرت میں تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی، اور اللہ پاک کے ہاں میں نہیں بلکہ آپ جواب دہ ہوں گے۔ آپ کے اخلاص اور صداقت کی وجہ سے
نواب صاحب پر آپ کی باتوں کا خاطر ہوا اثر ہوا۔ وہ افسردہ ہو کر بولے، کیا تمام عدالتوں میں آپ کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں؟ نانا جی نے کہا، جی ہاں، اب صرف عدالت عالیہ کا آخری مرحلہ باقی ہے۔ عدالت عالیہ کے سربراہ بھی نواب صاحب ہی تھے۔ نواب صاحب نے کمیشن کے سربراہ کی حیثیت سے اس درخواست پر لکھا کہ فلاں جج اس کیس کی سماعت کرے، اور کہا کہ آپ کو اگر دوبارہ مجھ تک آنا پڑے تو یہی آسان طریقہ ہے جو آپ نے آج اختیار کیا ہے۔ نانا جان نے متعلقہ عدالت کے سینئر جج کے ہاں پیش ہوئے اور مقدمے کا نئے سرے سے آغاز ہو گیا۔ یہ مقدمہ 1924 میں شروع ہوا تھا۔ نانا جی کی غربت کی مختصر سی جھلک آپ سن چکے ہیں۔ ان کے احوال میں آپ دیکھیں کہ امت نے ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس قدر محنت کی اور مشقتیں برداشت کی۔ ایک مسکین اور درویش آدمی جس کے پاس رہنے کے لیے محض ایک کچا کوٹھرا ہے اور جس کے پاس 100 کلومیٹر کے سفر طے کرنے کے لیے کرایہ تک نہیں، وہ اتنا بڑا مقدمہ کیسے لڑتا؟ انہوں نے جامعہ عباسیہ کے شیخ الحدیث مولانا غلام محمد گوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ اب یہ مقدمہ آخری مرحلے میں ہے، اس لیے علمی طور پر خوب محنت اور بہت زور لگانا ہوگا، جبکہ میں ذاتی طور پر کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوں۔ مولانا غلام محمد گوتوی حضرت سیدنا فاتح قادیانیت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حلفاء میں شامل تھے۔ بہاولپور کے اس مقدمے کے اہل علم نے خوب تعاون کیا اور علماء کی ایک کمیٹی تشکیل پائی۔ ان علماء نے عدالت میں گواہی دی کہ کوئی مسلمان محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو نبی تسلیم کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ علماء کے بیان کے بعد مقدمے کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا۔ نانا جان نے موقع پر علماء کے سامنے واضح کیا کہ اس مقدمے کے حوالے سے مجھے کسی بھی قسم کی سہولت کی ضرورت نہیں، میں اس سے پہلے بھی جس طرح اپنے طور پر آتا جاتا رہا ہوں اسی طرح آیا کروں گا۔ اس زمانے میں پورے ہندوستان میں شیخ الحدیث مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری صاحب کا پورے ہند میں علمی حوالے سے بڑا چرچا تھا۔ انہوں نے مزید اہل علم سے بھی رابطے کیے۔ ان میں مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا ابو الوفا شاہ جہاں پوری، مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمہ اللہ علیہ وغیرہ بہت لوگ تھے۔ فیصلہ ہوا یہ لوگ عدالت میں بطور گواہ پیش ہو کر گواہی دیں گے کہ جو بھی آدمی محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کر کے کسی بھی دوسرے آدمی کو نبی تسلیم کرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ اس طرح نواب صاحب نے حضرت خواجہ غلام فرید چشتی نظامی کوٹ مدن والے سے درخواست کی تو آپ نے فرمایا دیوبند علماء کو مناظرے کے لیے بلایا جائے۔ مرزائیوں نے جواب دعوے کے لیے اس دور کے اپنے سب سے بڑے اسکالر اور مناظر جلال الدین شمس کو پیش کیا، جس کے متعلق ان کا خیال تھا کہ پورے برصغیر میں ان کی جماعت میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم اور اسکالر یا مناظر نہیں ہے۔ انہوں نے اسے اسلام کے خلاف تقاریر اور مناظرے کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھی کئی لوگ بطور معاون پیش ہوتے رہے۔ جب مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری نے ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دلائل دینا شروع کیے تو پوری عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا کوئی فرشتہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وکیل بن کر بول رہا ہے۔ آپ نے قادیانی مناظرے کو للکارا اور فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اسی عدالت میں دکھا سکتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، تو تمام مرزائیوں کو سانپ سونگ گیا۔ بعد میں آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت اگر مرزائی آپ کو کہتے کہ دکھاؤ تو آپ نے فرمایا ان کے کہنے کی دیر تھی، میرے دکھانے کی دیر بالکل بھی نہیں تھی۔ تو حضرت سیدنا فاتح قادیانیت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص
ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کام کرتا ہے تو اس کی پیٹھ پر خود نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ اگر وقت کا ولی یہ فرما رہا ہے اور اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی پیٹھ پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہ اگر ہم لوگ اپنے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا کام نہیں کرتے تو ہم سے اچھا گلی کا کتا ہے جس کے دار کی کھاتا ہے اس دار کی وفاداری بھی کرتا ہے، اور ہم سب اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کھاتے ہیں تو ہم پر زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم لوگ ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہرہ داری کریں۔ پھر آپ نے ریاست بہاولپور کے مختلف علماء و مشائخ وعظام سے ملاقاتیں کی۔ جب دارالعلوم دیوبند جانے لگے تو فرمایا کہ مولوی صادق انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، اگر میں زندہ رہا تو ضرور آؤں گا، اگر نہ رہا تو یہ فیصلہ میری قبر پر ضرور آ کر سنانا۔ جب آپ روانہ ہوئے تو حضرت رام محمد گوتھوی نے کچھ پیسے پیش کیے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں یہاں اپنی بخشش کے لیے آیا تھا، پیسے کے لیے نہیں۔ تو حضرت رونے لگے اور فرمایا کہ شیخ کچھ اپنی مانے کچھ ہماری۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ بس ہمارے ٹکٹ خرید دیں، تو اس کے بعد آپ انتقال کر گئے۔ یہ آخری مقدمہ 3 سال چلتا رہا۔ اس پورے عرصے میں نانا جان حسب سابق پیدل بہاولپور آتے جاتے رہے۔ آگے چل کر معزز ناظرین ہوتا کچھ یوں ہے۔ مرزائیوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں کی طرف سے جس کثرت سے علماء مشائخ میدان میں نکل چکے تھے، سندھ پنجاب کے گدی نشین وغیرہ نے بھی اس مقدمے میں شامل رہے کہ یہ فیصلہ مرزائیوں کے خلاف ہی ہوگا، تو انہوں نے مقدمے کو کمزور کرنے کے لیے کئی ہرکنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ نانا جان کو مالی طور پر حد درجہ تنگ دستی ہی نہیں بلکہ نادار بھی تھے، اور ان کے پاس رہنے کے لیے مناسب مکان اور آمد و رفت کے لیے کرایہ تک نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں انہوں نے لاکھوں روپے کی پیشکش کی۔ یہ پیشکش اس بات پر نہیں تھی کہ مرزائیوں کو مسلمان تسلیم کر لیا جائے، بلکہ صرف اس بات پر تھی کہ آپ مقدمہ واپس لے لیں، ہم بچی کو طلاق دیتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ عدالت کا فیصلہ سامنے نہ آ پائے، مگر نانا جی نے پرعزم ہو کر جواب دیا کہ یہ مسئلہ صرف میری بیٹی عائشہ کا نہیں بلکہ پوری مسلم امت کا ہے۔ میں یہ مقدمہ لڑوں گا اور اسے اس انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ تمہارے یہ لاکھوں روپے میری نظر میں ایک تنکے کے بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ مرزائیوں نے پہلی مرتبہ ناکام ہو کر کچھ عرصے بعد اس علاقے میں کئی مربع زرعی اراضی خرید کر اپنی سابقہ نقد پیشکش کے ساتھ زرعی رقبوں کو بھی شامل کر دیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح عدالت کی طرف سے ان کے خلاف آنے والے فیصلے کو روکا جا سکے۔ نانا جان مولانا الہی بخش نے اسے بھی انتہائی حقارت اور بے پرواہی سے ٹھکرا دیا اور اپنے موقف پر ثابت قدم رہے۔ مرزائیوں نے ان کی بیٹی کو بھی مختلف انداز سے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، مگر ان کی پایا استقلال میں بھی جنبش نہ آئی۔ اس پورے مقدمے میں اصل استقامت باپ بیٹے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ فریقی مقدمہ عبدالرزاق قادیانی کا قتل فریقین کے دلائل پورے ہونے اور جر ہونے کے بعد اب مقدمہ تکمیل کی طرف گامزن ہوا، اور فیصلہ ہونے کے قریب تھا کہ مرزائیوں نے اپنی ناکامیوں اور نامرادی کے پیش نظر ایک اور چال چلی تاکہ عدالت کی طرف سے اس مقدمے کا فیصلہ نہ سنایا جا سکے۔ ان کی کوشش اب یہ ہوئی کہ کسی طرح عبدالرزاق کو راستے سے ہٹایا جائے۔ کیا یہ کہ ایک پلان کے مطابق عبدالرزاق کو اس کے دوستوں کے ساتھ سیر اور پکنک کے بہانے دریائے ستلج کے کنارے لے جا کر اس کے کھانے میں زہر یا کوئی بے ہوش کرنے والی چیز ڈال کر اسے بے ہوش کر کے دریائے ستلج میں پھینک دیا گیا، اور عدالت میں درخواست دی گئی کہ اب وجہ نزاع ختم ہو گئی، عبدالرزاق مر گیا، لہذا مقدمہ یہی روک دیا جائے۔ اب ایک اور مشکل آن پڑی کہ مولانا الہی بخش کو ایک اور مقدمہ لڑنا پڑ گیا کہ کہیں عدالتی کارروائی کو روک دینے سے
یہ مقدمہ بھی رک نہ جائے اور جو بھی ہو اس کا فیصلہ سنایا جائے۔ اب مرزائیوں نے اپنی پیشکش میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ بے شک مقدمہ واپس نہ لیں، یہ ساری رقم لے لیں اور صرف اتنا کریں کہ عدالت میں پیش نہ ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے خاص فضل اور عنایت سے کسی بھی طرح کا لالچ اور پیشکش انہیں ذرا برابر بھی متاثر نہ کر سکا۔ نانا جی اور ان کی بیٹی کی راتوں کی آہذاریاں رنگ لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی التجائیں سن لیں اور عدالت نے بھی طے کر لیا کہ اب یہ فیصلہ کسی بھی صورت روکا نہیں جائے گا اور اسے انجام تک پہنچا کر اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ آخرکار 1935 میں ایک اور اہم اور تاریخی فیصلہ 7 فروری 1935 کو سنا دیا گیا۔ چونکہ مرزائی دائرۂ اسلام سے خارج ہیں، بالکل خارج ہیں، اس لیے نکاح کالعدم ہے اور مولانا الہی بخش کی دختر مسمہ عائشہ بی بی جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ یہ اہم اور تاریخی فیصلہ خاص طور پر اہل علم کے لیے نہایت پرمسرت تھا۔ فیصلے کے بعد مولانا الہی بخش رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد مولانا عبدالرزاق ہاشمی رحمہ اللہ سے مشاورت کی۔ مولانا عبدالحق رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ کو اپنے بیٹوں کی طرح نہیں بلکہ بیٹوں سے بڑھ کر سمجھتے تھے، اور مولانا سلطان محمود ان دونوں بزرگوں کے شاگرد اور فیض یافتہ بھی تھے۔ چنانچہ ان دونوں بزرگوں کی مشاورت سے اسی سال یعنی 1935 میں عائشہ بی بی کا نکاح مولانا سلطان محمود سے کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس عظیم تاریخی اور اہم ترین مقدمے کا مکمل ریکارڈ اور تمام تر تفصیلات محفوظ تھیں۔ عدالت کے ریکارڈ میں انہیں حاصل کر کے ایک صاحب دل نے انہیں شائع بھی کر دیا، اور اب یہ مقدمہ بہاولپور کے نام سے 3 جلدوں میں مطبوع ہے۔ اب اس کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع ہو چکا ہے۔ سید واحد صاحب نے سراغ لگایا کہ فریق مقدمہ عائشہ بی بی کا خاندان کہاں ہے۔ اس طرح وہ والد صاحب مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ علیہ تک اور پھر مجھ پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری حفظ اللہ تک پہنچے۔ چنانچہ والد صاحب نے اپنی زندگی کے احوال اور اس مقدمے کے حوالے سے کافی تفصیلات ان کو مہیا کر دی۔ میں نے بھی اپنی والدہ محترمہ عائشہ بی بی کے حوالے سے بہت کچھ لکھ دیا۔ اس میں مقدمے کی کافی تفصیلات آ گئی ہیں۔ ان تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں بہت سے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو انتہائی ناڈار اور فاقہ مست ہوتے ہیں۔ ان کے پاس رہنے کے لیے کچا سا گروندہ، کھانے پینے کے لیے قوت الامور، سادہ لباس اور جوتے بھی پھٹے پرانے ہوتے ہیں، مگر وہ دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور یوں دین کا دفاع اپنا سب کچھ کھپا کر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ورثے کی حفاظت کرنے اور اسے آگے بڑھانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو معزز ناظرین، وہ شخصیت جس شخصیت نے یہ تحریر ہم تک پہنچائی، وہ شخصیت قاری محمد خالد حیدری صاحب ہیں، جو کہ ویڈیو میں بھی واضح نظر آ رہے ہیں۔ ان کا تعلق سانگی قبیلے سے ہے، اور یہ خود بھی خطیب و امام ہیں اور بہت ہی محبت رکھنے والے عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امید ہے کہ ان کا اور ہمارا ساتھ اچھا رہے گا۔ اب ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ایسا مواد شاید ہی کسی نے آپ کو فراہم کیا ہو۔ کمنٹ سیکشن میں مقدمہ بہاولپور کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اب ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔